عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلا بیان بابو صلاۃ المسافر تھا جو کہ مکمل ہوا۔ اب اگلا بیان شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابو صلاۃ المریض، مریض کی نماز کا بیان۔ پہلے ہم مریض کے تعلق سے، مریض کی نماز کے تعلق سے دو حدیثیں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی اس عبارت کی طرف لوٹتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، عمران رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی کہ اس کی وسعت ہو۔ یہ حدیث امام مسلم کے علاوہ باقی تمام محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کو تشریف لے گئے، دیکھا کہ تکیے پر نماز پڑھتا ہے یعنی سجدہ کرتا ہے، اسے پھینک دیا۔ اس نے ایک لکڑی لی کہ اس پر نماز پڑھے، اسے بھی لے کر پھینک دیا اور فرمایا زمین پر نماز پڑھے اگر استطاعت ہو، ورنہ اشارہ کرے اور سجدے کو رکوع سے پست کرے۔ اب بابو صلاۃ المریض کو ما قبل سے مناسبت کیا ہے؟ یعنی بابو صلاۃ المسافر کے بعد میں مصنف نے بابو صلاۃ المریض کو ذکر فرمایا، تو ما قبل سے مناسبت یہ ہے کہ مسافر اور مریض دونوں کے لیے بہت سے احکامات میں تخفیف ہے۔ جیسے مسافر کے لیے حالت سفر میں 4 رکعت والی نماز، 4 رکعت والی فرض نماز 2 پڑھنی لازم ہوتی ہے، اور مسافر شرعی کے لیے افطار کرنا جائز ہوتا ہے روزے کی حالت میں، اور مسافر شرعی کے لیے موزوں پر 3 دن، خفین پر 3 دن مسح کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مسافر کے لیے بھی اگر وہ کھڑے ہونے پر قائم نہیں ہے یعنی قیام پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھے، اور اگر وہ بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو اس کے لیے یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ تو احکامات میں تخفیف مسافر کے لیے بھی ہوتی ہے اور مریض کے لیے بھی ہوتی ہے، اس لیے بابو صلاۃ المسافر کے بعد میں مصنف نے بابو صلاۃ المریض کو ذکر فرمایا۔ اب عبارت دیکھیں، اذا تعذر علی المریض کل القیام او تعسر بوجود الم شدید او خاف زیادت المرض او ابطأه به صلی قاعدا برکوع وسجود۔ اس عبارت سے صاحب نور العزا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص بوجہ بیماری کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے ضرر لاحق ہوگا، یا مرض بڑھ جائے گا، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا چکر آتا ہے، یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے قطرہ آئے گا، یا بہت شدید درد ناقابل برداشت پیدا ہو جائے گا، تو ان ساری صورتوں میں بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ میں نماز پڑھے۔ اس عبارت میں ایک لفظ ہے تعذرہ۔ تعذرہ یہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب ہے باب تفاعل سے، اس کا مصدر آتا ہے تعذرن، دشوار ہونا۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ ناممکن ہونا ہے۔ کیا ہے؟ ناممکن ہونا۔ تعسرہ کا معنی دشوار ہونا، ایک ہے علم کا معنی تکلیف، دکھ، درد وغیرہ، اس کی جمع آلام آتی ہے۔ ایک لفظ ہے ابطا یبتی، ابتا کا یہ باب فعال سے ہے، اس کا معنی آتا ہے دیر کرنا۔ ترجمہ دیکھیں، اذا تعذر علی المریض کل القیام، جب ناممکن ہو، اذا تعذر جب ناممکن ہو، علی المریض مریض پر کل القیامی پورا کھڑا ہونا،
جب مریض پر پورا کھڑا ہونا ناممکن ہو، او تعسر بوجود علم شدید، یا دشوار ہو مشکل ہو بوجود علم شدید، سخت تکلیف کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی پورا کھڑا ہونا سخت تکلیف کے پائے جانے کی وجہ سے دشوار ہو، او خاف زیادت المرضی، یا مرض کی زیادتی کا خوف ہو، او خاف زیادت المرضی، یا مرض کی زیادتی کا خوف ہو، او ابطاءہ بھی، یا اس بات کا خوف ہو کہ وہ مرض بھی اس قیام کی وجہ سے دیر میں اچھا ہوگا، صلی قاعدا، تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، برکوع و سجود، رکوع اور سجدے کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر مریض پر پورا کھڑا ہونا ناممکن ہے، یا کیا ہے دشوار ہے سخت تکلیف کی وجہ سے، سخت تکلیف کے پائے جانے کی وجہ سے، یا اس کو یہ خوف ہے کہ مرض بڑھ جائے گا، یا اس کو یہ خوف ہے اگر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا تو مرض دیر میں اچھا ہوگا، تو ایسی صورت میں کیا ہے بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ میں نماز پڑھ لے، اس کے لیے یہ اجازت ہے اور یہ تخفیف ہے۔ آگے دیکھیے، وَيَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَ فِي الْأَصَحِّ، اور بیٹھ جائے جس طرح چاہے صحیح ترین قول میں، یعنی بیٹھ جائے جس طرح چاہے صحیح ترین قول میں، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کسی خاص طور پر بیٹھنا ضروری نہیں، بلکہ مریض پر جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائے۔ ہاں، دو زانو بیٹھنا جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں آسان ہو، یا دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہو تو دو زانو بہتر ہے، ورنہ جو آسان ہو اسے اختیار کر لے۔ وَإِلَّا قَامَ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ، اس عبارت کا مطلب یہ ہے، یعنی ایک شخص قیام پر تو قدرت رکھتا ہے مگر زیادہ دیر تک نہیں کھڑا رہ سکتا، تو اس پر لازم ہے کہ جتنی دیر تک قدرت رکھ سکتا ہے اتنی دیر تک کھڑا ہو کر اور پھر بیٹھ کر نماز پوری کرے، یہاں تک کہ اگر صرف اللہ اکبر کی بقدر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو تکبیر تحریمہ کو کھڑے ہو کر اور پھر کھڑے ہو جائے، تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑا ہو جائے اور پھر بیٹھ جائے۔ اسی انسان پر فرض ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کو اگر کھڑے ہونے پر قادر ہے تو تکبیر تحریمہ کو کھڑے ہو کر کہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں ہے، جیسے تھوڑی بہت تکلیف ہوئی اور اس کو عذر سمجھ لیا، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، ایسی صورت میں قیام ساقط ہوگا۔ یا وہ مرض ہے لیکن مرض اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو دیر میں اچھا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس سے قیام ساقط ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ آج کل عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں تھوڑا سا بخار آیا یا تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تو بیٹھ کر نماز شروع کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہی لوگ اسی حالت میں 10 15 20 منٹ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبہ ہوں اور جتنی نمازیں باوجود قدرت قیام بیٹھ کر پڑھی ہوں ان کا اعادہ فرض ہے۔ یوں ہی اگر ویسے کھڑا نہ ہو سکتا تھا مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑا ہونا ممکن تھا تو وہ نمازیں بھی نہ ہوئی، ان کا پھرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اب عبارت دیکھیں، وَإِلَّا قَامَ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ، ورنہ کھڑا ہو جائے جس قدر اس کی قدرت میں ہو، یعنی جتنی دیر تک کھڑا ہونا ممکن ہو اتنی دیر تک کھڑا ہو جائے۔ وَإِن تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ صَلَّى قَاعِدًا بِالْإِمَاءِ، جو شخص کسی وجہ سے رکوع اور سجدے پر قادر نہ ہو تو اس سے نماز میں قیام کا فریضہ ساقط ہے، اس کے لیے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا یہ جائز ہوگا۔ وَإِن تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ، اور اگر ناممکن ہو رکوع کرنا، رکوع والسجود اور سجدہ، یعنی اور اگر ناممکن ہو رکوع اور سجدہ کرنا، صَلَّى قَاعِدًا، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے بالایماء، اشارے سے۔
وجعل ایماءہ للسجود اخفض من ایمائہ للرکوع فإن لم يخفضہ عنہ لا یصح۔ اور والے مسئلے میں یہ ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی انسان رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لے، لیکن اشارہ کیسا ہونا چاہیے؟ سجدے اور رکوع اور سجدے کا اشارہ، تو اس کے تعلق سے یہ بات سمجھ لیں، اشارے کی صورت میں سجدے کا اشارہ رکوع سے پست ہونا ضروری ہے، یعنی جو رکوع کا اشارہ کیا ہے اس نے رکوع کے اشارے سے زیادہ جھکے سجدے کے اشارے میں، مگر یہ ضروری نہیں کہ سر کو بالکل زمین سے قریب کر دے۔ سجدے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، خواہ خود اسی نے وہ چیز اٹھائی ہو یا دوسرے نے۔ وجعل ایماءہ للسجود اخفض من ایمائہ للرکوع، اور کرے اپنے اشارے کو، اپنے سجدے کے اشارے کو اپنے رکوع کے اشارے سے اخفض زیادہ پست، اور کرے اپنے سجدے کے اشارے کو اپنے رکوع کے اشارے سے زیادہ پست۔ فَإِن لَمْ يَخْفِضْهُ عَنْهُ، تو اگر اس نے اپنے سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے پست نہ کیا، لا یصح، تو نماز درست نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہی کہ اپنے سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے زیادہ پست کرے، اور اگر ایسا نہیں کیا ہے، یعنی رکوع کا جو اشارہ ہے رکوع کا جو اشارہ ہے وہ سجدے کے اشارے سے رکوع کا جو اشارہ ہے وہ سجدے کے اشارے سے زیادہ ہو گیا ہے، تو نماز درست نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے پست ہونا ضروری ہے۔ وَلَا يُرْفَعُ لِوَجْهِ شَيْءٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ وَخَفَضَ رَأْسَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا، اور نہ اٹھائی جائے اس کے چہرے کے لیے، لِوَجْهِ اس کے چہرے کے لیے، شَيْءٌ کوئی چیز، وَلَا يُرْفَعُ لِوَجْهِ شَيْءٌ اور نہ اٹھائی جائے اس کے چہرے کے لیے کوئی چیز، يَسْجُدُ عَلَيْهِ کہ جس پر وہ سجدہ کرے، فَإِنْ فَعَلَ تو اگر ایسا کرے، فَإِنْ فَعَلَ تو اگر اس نے ایسا کیا، وَخَفَضَ رَأْسَهُ اور اپنے سر کو جھکایا، صحّ تو نماز صحیح ہو جائے گی، وَإِلَّا فَلَا ورنہ تو صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی اونچی چیز زمین پر رکھی ہوئی ہے، اس پر سجدہ کیا اور رکوع کے لیے صرف اشارہ نہ ہوا بلکہ پیٹھ بھی جھکائی تو صحیح ہے، بشرطے کہ سجدے کے شرائط پائے جائیں، مثلا اس چیز کا سخت ہونا جس پر سجدہ کیا، کہ اس قدر پیشانی دب گئی ہو کہ دبانے سے نہ دبے، اور اس کی اونچائی 12 انگل سے زیادہ نہ ہو۔ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد حقیقتاً رکوع اور سجود پائے گئے، اشارے سے پڑھنے والا اسے نہ کہیں گے۔ اگر اپنے سر کو اس نے جھکا لیا ہے تو نماز صحیح ہو جائے گی، اور اگر اپنے سر کو بالکل نہ جھکایا یا رکوع اور سجدے کے لیے بالکل برابر جھکایا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وَإِن تَعَسَّرَ الْقُعُودُ أَوْ مَا مُسْتَلْقِيًا أَوْ عَلَى جَنْبِهِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةً لِيَسِيرَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ لَا السَّمَاءِ وَيَنبَغِي نَصْبُ رُكْبَتَيْهِ إِنْ قَدَرَ حَتَّى لَا يَمُدُّهُمَا إِلَى الْقِبْلَةِ۔ اس عبارت سے یہ کہنا چاہتے ہیں اگر مریض بیٹھنے پر بھی قادر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، چاہیں داہنی یا بائیں کربٹ پر لیٹ کر قبلے کو منہ کرے، خواہ چت لیٹ کر قبلے کو پاؤں کرے، مگر پاؤں نہ پھیلائے، کہ قبلے کو پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر لے کہ منہ قبلے کو ہو جائے، اور یہ صورت یعنی چت لیٹ کر پڑھنا یہ افضل ہے۔ وَإِن تَعَسَّرَ الْقُعُودُ، وَإِن تَعَسَّرَ کا معنی وہی مشکل ہونا،
ایک لفظ ہے اس میں اوما یومی، اس کا معنی اشارہ کرنا. مستلقین اس میں فاعل ہے باب استفعال سے، اس کا معنی آتا ہے چت لیٹنا، چت سونا. جنب جمع اجناب اور جنوب آتی ہے، اس کا معنی آتا ہے پہلو. اور وسادہ وسادات اس کا معنی آتا ہے تکیہ. نصب یہ باب ضرب یضرب کا مصدر ہے کھڑا کرنا. رکبتیہ رکبتن کا کی تثنیہ ہے، جمع رکب گھٹنا زانو. مد یا مدو یہ فعل مضارع معروف ہے باب نصر ینصر سے، جس کا مصدر آتا ہے مدن پھیلانا. اب ترجمہ دیکھیں. وَإِن تَعَسَّرَ الْقُعُودُ اور اگر مشکل ہو جائے، قعود بیٹھنا، اور اگر بیٹھنا مشکل ہو جائے، او ما مستلقین تو اشارہ کرے مستلقین چت لیٹ کر. اور اگر بیٹھنا دشوار ہو جائے یعنی مریض پر بیٹھ کر نماز پڑھنا دشوار ہو جائے تو چت لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے. او علی جنبہ یا اپنے پہلو کے بل لیٹ کر، تو چت لیٹ کر یا اپنی کربٹ پر، اپنے پہلو پر، اپنی کربٹ پر لیٹ کر. والاول اولا یعنی پہلا والا بہتر ہے، یعنی چت لیٹ کر نماز پیروں کو کھڑا کر کے نماز پڑھنا یہ بہتر ہے. والاول اولا اور پہلا والا زیادہ بہتر ہے. وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ اور اپنے سر کے نیچے بنا لے. وسادتن کیا ہے؟ تکیہ، یعنی اپنے سر کے نیچے تکیے کو رکھ لے. لِيَصِيرَ وَجْهُهُ تاکہ اس کا چہرہ ہو جائے الی القبلتی قبلے کی جانب، تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے، للسماء آسمان کی طرف نہیں. وَيَنبَغِي نَصْبُ رُكْبَتَيْهِ اور مناسب یہ ہے کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لے، ان قدرا اگر ممکن ہو، حتی لا یمدہما الی القبلہ یہاں تک کہ ان دونوں پیروں کو گھٹنوں کو قبلے کی جانب نہ پھیلائے. یعنی اگر کوئی شخص تکیہ وغیرہ یا کسی کے سہارے وغیرہ کے ذریعے بھی نہ بیٹھ سکے تو ایسا شخص لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے گا. اب اس کے لیے کیا دو طریقے ہو گئے، ایک تو چت لیٹنا اور چت لیٹ کر اپنے پیروں کو کھڑا کر لینا. تو افضل یہ ہے کہ پیر قبلے کی طرف کر کے گھٹنے کھڑے کر لے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ لگا دیے جائے تاکہ چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے، اور پھر گردن کے اشارے سے نماز ادا کر لے. دوسری صورت کیا بتائی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ مریض کو کربٹ پر لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے اور دائیں کربٹ پر لٹانا یہ بہتر ہے. اپنے اشارے سے نماز پڑھ لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.